لیکن یہ عجیب عاشق رسول ہے، محبت کے اندر اتنا ڈوبا ہوا ہے۔ آنکھ کھولنے کے بعد سب سے پہلا سوال کیا، فرمایا لوگوں مجھے بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے؟ دل کے اندر ایک غم بیٹھا ہوا تھا، ایک فکر بیٹھی ہوئی تھی۔ لوگوں نے کہا حضرت اتنے پریشان کیوں ہیں، اتنے غم زدہ کیوں ہیں؟ فرمانے لگے کہیں ایسا تو نہیں میری وجہ سے میرے آقا کو مارا گیا ہو، میرے آقا کو ستایا گیا ہو، میرے آقا کو پریشان کیا ہو، کیونکہ میں نے بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو کر اللہ کی توحید کو بیان کیا، رسول اللہ کی رسالت کو بیان کیا۔ کہیں ایسا تو نہیں مکے والوں نے میرا غصہ ان پر جا کر نکالا ہو، ان پر جا کر غصہ کیا ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے سب سے پہلے میرے آقا کا بتاؤ، میرے آقا کا کیا حال ہے؟ آپ کی والدہ نے فرمایا بیٹا اللہ کا نبی خیریت سے ہے، پیارے آقا خیریت سے ہے۔ پوری بات دودھ کا پیالہ لے کر آئی، کہنے لگی بیٹا تھوڑا سا دودھ پی لو، خون بہ رہا ہے، جسم سے خون نکل رہا ہے، اتنی کمزوری ہو چکی ہے، دودھ کا پیالہ ہے، تھوڑا سا دودھ کا پیالہ پی لو، تھوڑا سا دودھ اپنے جسم میں داخل کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے، فرمایا اماں جان جب تک اپنے پیارے محبوب کو نہ دیکھو، اپنے لاڈلے پیغمبر کو نہ دیکھو، فرمانے لگے رب کعبہ کی قسم پانی کا ایک قطرہ ابو بکر کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ جب تک اپنے آقا کو نہ دیکھ لو پانی کا ایک قطرہ حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ پہلے مجھے میرے آقا سے ملاؤ کہ میرے آقا کا کیا حال ہے۔ آپ کی بوڑھی والدہ نے آپ کو سہارا دیا، آپ کی بہن نے آپ کو سہارا دیا، یوں دو کندھوں پہ سہارا دینے کے بعد دار ارقم کی طرف امام الانبیاء سے ملنے کے لیے گئے، آقا مدنی سے ملنے کے لیے گئے۔ اللہ اکبر، کمزوری اتنے کمزور ہو گئے، زمین پہ پاؤں بھی نہ لگ رہا، زمین پر کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے، گھسٹتے ہوئے پاؤں سے آقا مدنی سے ملنے کے لیے گئے، امام الانبیاء سے ملنے کے لیے گئے۔ آقا کو بتایا گیا تھا آپ کا غلام ابو بکر ملنے کے لیے آ رہا ہے، ابو بکر زیارت کے لیے آ رہا ہے، ابو بکر خیریت معلوم کرنے کے لیے آ رہا ہے، ابو بکر کے لیے دروازہ کھلا۔ اللہ اکبر، نبیوں کے نبی اپنی جگہ سے اٹھے، امام الانبیاء اپنی جگہ سے اٹھے، حضرت ابو بکر صدیق کی طرف چلنے لگے، ابو بکر کی طرف اپنے قدموں کو بڑھایا۔ حضرت ابو بکر اندر کمرے میں داخل ہوئے، آپ نے انگلی کا اشارہ فرمایا، والدہ کو الگ ہٹنے کا کہا، بہن کو علیحدہ ہونے کا کہا، عرض کرنے لگی آقا اتنا کمزور ہو گیا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکے گا، زمین پہ کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ آپ نے فرمایا تم سہارا ہٹو، نبیوں کا نبی اپنے سینے کا سہارا دے گا، امام الانبیاء اپنے سینے کا سہارا دے گا، علم نشرح اللہ کا صدر والا سینہ ابو بکر کو سہارا دے گا۔ اس نے اپنے لیے مار نہیں کھائی، مال کے لیے مار نہیں کھائی، دولت کے لیے مار نہیں کھائی، عزت کے لیے مار نہیں کھائی۔ فرمانے لگے او لوگوں، ابو بکر نے میری محبت میں مار کھائی ہے۔ آپ نے اس سہاروں کو ہٹایا، ابو بکر کو سینے سے لگایا، اپنے سینے کا سہارا دیا، اپنے کندھوں کا سہارا دیا۔ سہارا دینے کے بعد یہ نبوت والے دونوں ہاتھ
یہ ہے